اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہماری اس نشست کو وہ قبول کر لے اور اس کے اجر و ثواب اس کا اجر و ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دے۔ حاضرین کرام، ہم لوگ جس دور سے گزر رہے ہیں اور جن مسائل سے دوچار ہیں، ان مسائل میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہمیں دن رات پیش آتا رہتا ہے، وہ ہے ہمارے راستوں کی بھیڑ بھاڑ، ہمارے راستوں کا جام ہو جانا۔ کہیں کے لیے کوئی نکلا ہے کسی ضرورت سے، 10 منٹ کا راستہ ہے منزل مقصود تک پہنچنے کا، لیکن اس کو بسا اوقات گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جاتا ہے یہ راستہ طے کرنے کے لیے۔ کوئی ٹرین پکڑنے کے لیے نکلا ہے، معلوم ہوا کہ اسی بھیڑ اور اسی جام کا شکار ہو کر کے اس کی ٹرین چھوٹ گئی، کسی کی فلائٹ چھوٹ گئی، کسی کا ہاسپٹل میں اپائنٹمنٹ ہے، وقت مقرر ہے وہاں اس کو پہنچنا ہے، کسی کا مریض بہت نازک حالت میں ہے، اس کو لے کر کے ڈاکٹر کے یہاں یا اسپتال میں پہنچنا ہے۔ جام میں پھنس جانے کی وجہ سے بسا اوقات وہ مریض دم توڑ دیتا ہے۔ یہ سارے مسائل کیوں ہوتے ہیں اور بحیثیت مسلمان اس پر ہمیں کس ناحیے سے سوچنا چاہیے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو غیر متوقع طور پر ہو جاتی ہیں، اتفاقیہ طور پر ہو جاتی ہیں، اتفاقیہ طور پر، غیر متوقع طور پر بھیڑ بھاڑ کہیں اچانک ہو گئی، جس میں کسی کا کوئی بہت خاص دخل نہیں ہوتا، لیکن اس سے زیادہ کہیں ہماری اپنی کوتاہی کا یا ہماری اپنی بد نظمی کا دخل ہوتا ہے۔ ہم خود سبب بنتے ہیں اس طرح کی بھیڑ بھاڑ کے کہ ہم خود بھی پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بسا اوقات سینکڑوں لوگ پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو ہم تکلیف پہنچانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک بڑا سبب مذہبی تہوار بھی ہے۔ مذہبی تہوار کسی ایک مذہب کا میں نہیں کہتا، ویسے بھی ہمارا ملک جو ہے ڈھیر سارے مذہبوں والا ملک ہے، اور ہر مذہب والے کی یہی کوشش ہوتی ہے، بظاہر دیکھا جاتا ہے وہ اپنا جمہوری حق سمجھتا ہے کہ اپنے تہوار کو انہی راستوں پر منائے گا، انہی راستوں پر اپنے مذہبی تہوار، اپنی مذہبی تقریبات منعقد کرے گا۔ راستے روک دیے جاتے ہیں، راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کیا بات ہے، آج فلاں مذہب کا تہوار ہے، آج فلاں مذہب کا تہوار ہے، آج فلاں مذہب کا جلوس ہے، تو آج فلاں مذہب کا۔ مذہب کے نام پر لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی مذہب کی تعلیم ایسی ہوگی کہ وہ لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنے والے عمل پر لوگوں کو ابھارتا ہو۔ یہاں تک کہ ہمارا مذہب اسلام تو اس معاملے میں بہت ہی سخت ہے۔ تو ہم بحیثیت مسلمان اس ناحیے سے سوچیں کہ ہمارا کون کون سا عمل ایسا ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتا ہے راستوں کے تعلق سے۔ اس لیے کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا، کسی مشقت میں مبتلا کرنا کسی طرح سے درست نہیں۔ یہ تو وہ مذہب ہے کہ اس مذہب میں ایک پیاسے کو پانی پلا دینے پر جنت کی بشارت ہے، یعنی ایک بدکار عورت بھی کسی پیاسے کتے کو پانی پلا دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کی ایک مخلوق کو ایک سہولت پہنچا دی۔ اس کے برعکس ایک عورت کو اس لیے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے کہ اس عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا، اور نہ تو اس کو کھانا پینا دیتی تھی اور نہ ہی کھولتی تھی کہ وہ جا کر کے اپنا رزق تلاش کر کے کھائے، اور باندھے ہی وہ بلی مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی عورت کو اس عمل کی پاداش میں جہنم رسید کیا۔ تو جو مذہب اتنا حساس ہو، جانوروں تک کے ساتھ جس کا معاملہ ایسا ہو،
وہ بھلا کب یہ پسند کرے گا کہ اس مذہب کے ماننے والے انسانوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنے اور انسانوں کو ایذا پہنچانے کا سبب بنے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، جو لوگ مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا لیکن اس کے باوجود ان کو ایذا پہنچاتے ہیں جو لوگ، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینہ، وہ بہتان اور بہت بڑے گناہ کو اٹھاتے ہیں۔ یہ آیت اگرچہ کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں، لیکن الفاظ اس کے عام ہیں کہ مومنوں کو، دیکھیے یہ تکلیف تو سب کو پہنچتی ہے لیکن سب سے پہلے جو تکلیف اٹھاتا ہے وہ ہمارے اپنے ہی لوگ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا جو عمل ہے اس تعلق سے وہ ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو سب سے پہلے متاثر کرتا ہے، باقی بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو مومن کو چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی بلا وجہ کسی طرح کی ایذا پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بڑی سخت بات کہی ہے کہ ایسے لوگ بہتان اور اس میں مبین یعنی کھلا ہوا گناہ اپنے سر پر لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ایک مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ اس کی زبان سے یا اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو کوئی ایذا پہنچے گی، کوئی تکلیف پہنچے گی۔ اگر ایسا پہنچتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اسلام سے، اس کا عمل یہ اسلامی عمل نہیں۔ اس سلسلے میں میرے بھائیوں، سب سے بنیادی چیز جو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کوئی بھی اس طرح کا کام جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یا کوئی کام جس سے دوسروں کو کوئی مشقت پیدا ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اسلام کا ایک فارمولہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا ترازو دے دیا ہے شریعت نے ہمارے لیے، ایک بہت اہم معیار، ایک کسوٹی دے دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جانیں کہ ہمارا یہ کام اچھا ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کام آپ کے ساتھ کیا جائے تو آپ اس کو پسند کریں گے۔ اگر آپ اس کو پسند نہیں کرتے تو ظاہر بات ہے کہ دوسرا بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب تک کہ اپنے لیے وہی نہ پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، تب تک آپ کا ایمان نہیں۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کا مریض ٹریفک میں پھنس کر کے، جام میں پھنس کر کے دم توڑ دے؟ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے آپ ایسی جگہ پھنس جائیں کہ آپ کی ٹرین چھوٹ جائے، آپ کی فلائٹ چھوٹ جائے؟ نہیں، کوئی نہیں پسند کرے، تو دوسرے بھی نہیں پسند کرتے اس بات کو۔ من احب ان یزحزح عن النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، جہنم سے نجات مل جائے اور جنت میں وہ داخل ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس کی موت نہیں آئے مگر اسی حال میں کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ولیأت الی الناس الذی یحب ان یؤتى الیہ، لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرے جو معاملہ اپنے ساتھ کیا جانا وہ پسند کرتا ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اور لوگوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ جیسا معاملہ وہ اپنے ساتھ کیے جانے کو پسند کرتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے، کہیں لے کر کے گاڑی گئے، ایسی جگہ کھڑی کر دیتے ہیں کہ ہماری گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے آنے جانے والوں کو بے پناہ مشقت۔ ایک ہم اپنی سہولت تو ہم نے دیکھ لی، لیکن پوری دوسرے لوگوں کو جو تکلیف ہوتی ہے ہماری اس عمل سے، تھوڑی سی مشقت اٹھا کر کے ہم اپنی گاڑی کہیں اور بھی کھڑی کر سکتے تھے کہ جہاں گاڑی کھڑی کرنے کی وجہ سے لوگ بہت ساری مشقتوں سے بچ سکتے تھے۔ ہم
راستہ چلتے رہتے ہیں، کوئی مل گیا وہ بھی گاڑی پر ہے، ہم بھی گاڑی پر ہیں، دونوں طرف لوگ کھڑے ہو کر کے السلام علیکم، ہاں بھائی خیریت ہے سب کے، آگے پیچھے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹریفک رک گئی، عورتیں ہیں بچے ہیں، اور یہاں خیر خیریت ہو رہی ہے۔ دکان ہے دونوں طرف، راستے کے دونوں طرف دکان ہے، معلوم ہوا کہ 10 فٹ کا راستہ ہے، 4 فٹ انہوں نے یا 3 فٹ انہوں نے اپنی دکان بڑھا رکھی ہے، 3 فٹ ادھر والے نے دکان بڑھا رکھی ہے، اب کتنا بچا؟ 10 فٹ میں سے 3 فٹ ادھر 3 فٹ ادھر، بچا کتنا؟ 4 فٹ۔ 4 فٹ میں کیسے آدمی چلے گا؟ اسی میں گاڑی چھوٹی بڑی گاڑی ہے، اسی میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ٹھیلے ہیں والے ہیں، ساری مخلوق کو اسی راستے پر چلنا۔ بظاہر یہ معمولی بات ہے ہمارے لیے، دکان کو نکال کر کے بڑھا کر کے لگانا، گاڑی کھڑی کر لینا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دکان تو نہیں بڑھا ہے لیکن ادھر ایک بائک کھڑی ہے ادھر ایک بائک کھڑی ہے، لائن سے دونوں طرف گاڑی کھڑی کر لیا، اس میں بھی 3 فٹ کم سے کم جگہ دونوں طرف کے لوگوں نے لے لیا۔ تو ہم صرف اپنی سہولت دیکھتے ہیں۔ اب اس میں کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو ہماری وجہ سے تکلیف اٹھاتا ہے، ہم نے اپنی سہولت تو دیکھی لیکن ہمارے اس عمل سے دوسروں کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ نہیں دیکھی۔ مکان کی تعمیر ہو رہی ہے، دکان کی تعمیر ہو رہی ہے، سارا ملبہ اسی راستے پر، اینٹیں منگائی جا رہی ہیں اسی راستے پر، گٹی منگائی جا رہی ہے، ملبہ نکلا ہے اسی راستے پر، ایک طرف پانی بہایا جا رہا ہے اسی راستے پر، کتنے لوگ راستہ روک کر کے وہیں پر جو ہے کھانا پینا شادی بیاہ تک کرتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے کئی کلومیٹر تک گھوم گھوم کر کے ایک آدمی یا کچھ لوگوں کی وجہ سے بسا اوقات راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے 5 منٹ کے راستے کو طے کرنے کے لیے اتنا لمبا گھوم کر کے جانا پڑتا ہے کہ 5 منٹ کا راستہ بسا اوقات 50 منٹ میں طے ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم تو اس مذہب کو ماننے والے ہیں جس مذہب میں راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، ایمان کا تقاضا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بضع و70 شعبۃ اعلاها شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ ایمان کی 70 سے زائد شاخیں ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ قسمیں ہیں، درجے ہیں، جس میں سے سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، اور سب سے معمولی درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف کی چیز ہٹایا جائے۔ ہم تو آئے تھے راستے سے تکلیف کی چیز ہٹانے کے لیے، اور حال یہ ہے کہ ہم خود ہی راستے کو تکلیف دہ بنا رہے ہیں۔ اماطۃ الاذی عن الطریق کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ راستے میں کوئی روڑی کوئی اینٹ پتھر پڑا ہے چلو پیر سے مار دیا ختم بات، ہر وہ چیز جو راہگیروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے اس کو ہٹانا، اب وہ چاہے اینٹ پتھر کی شکل میں ہو، چاہے گاڑی کی گھوڑے کی شکل میں ہو، جانور باندھ دیا اس کی شکل میں ہو، اور گھر کا ملبہ گھر کا کوڑا رکھ دیا اس کی شکل، یہ سب جو ہے اس میں داخل ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ راستے کو تکلیف دہ چیزوں سے صاف رکھا جائے، پاک رکھا جائے، اور یہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس کا اجر و ثواب کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے جنت میں ایک ایسے شخص کو دیکھا، کیسے شخص کو کہ اس کے جنت میں داخل ہونے کا سبب یہ تھا، جنت میں داخل ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک درخت کو جو مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا، یا درخت کی کوئی شاخ گر گئی تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں کو راستہ چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، اس نے اس تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا راستے سے اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ اجر و ثواب ہے۔ ایک طرف تو یہ کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے راستوں کو اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھیں، دوسری طرف یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب دیتا ہے، لوگ بھی اس عمل کو اچھا مانتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس جیسے عمل پر جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا اتقوا اللاعنین، 2 لعنت کے کاموں سے بچو۔
دو لعنت کے کاموں سے بچو، یعنی ایسے کام جن کاموں کو کرنے والوں پر لوگ لعنت بھیجتے ہیں، تو ایسے دو کام ہیں ان سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا کہ ومن لعنانی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ دو لعنت کے کام کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم۔ ایک تو یہ کہ عام راستوں پر گندگی کرنا، عام راستوں پر پیشاب پاخانہ کرنا، اور دوسرے فی ظلہم، کہیں سائے کی جگہ ہے وہاں جا کر کے گندگی کر دینا، پیشاب پاخانہ کر دینا۔ آپ دیکھتے ہوں گے بھائی، راستہ ہے تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ راستہ صاف ہو، اس کو اس راستے پر چلنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، اس راستے میں کوئی گندگی نہ ہو۔ اب اسی عام راستے پر کوئی انسان غلاظت پھیلا دے، گندگی کر دے، تو ظاہر بات ہے کہ جو وہاں سے گزرے گا، جو یہ منظر دیکھے گا، اس آدمی پر لعنت بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ کس شخص نے گالی دیں گے لوگ، کس کمبخت نے یہ کام کیا، کس نے کیا؟ اسی طریقے سے کوئی سائے کی جگہ ہے، ہر طرف دھوپ ہے، بیچ میں کہیں کوئی درخت ہے، کوئی اور ٹین وغیرہ کا شیڈ ہے کہ جہاں لوگ جا کر کے چند منٹ آرام کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں سائے کی وجہ سے۔ اب وہاں جا کر کے کوئی انسان گندگی کر دے تو جو بھی وہاں پہنچے گا اس گندگی کرنے والے پر لعنت بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا؟ تو یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے لعنت کے کاموں سے بچو۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ ایاکم الجلوس فی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ راستے جو ہے چلنے کے لیے ہوتے، آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ راستوں پر بیٹھ گئے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کے بیٹھنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ صرف بیٹھتے ہی نہیں، لوگ بیٹھنے کے بعد ہر گزرنے والوں کو گھور گھور کر کے دیکھنا اور ان پر تبصرے کرنا، اور نہ جانے کتنے طریقوں سے اس میں عورتیں گزر رہی ہیں، بچے ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، سب جو ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس سے منع کیا، کہا کہ یاکم الجلوس فی الطرقات۔ پھر صحابہ کرام نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم مجبور ہوتے ہیں راستوں کے پاس بیٹھنے پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ ہدایتیں دی، کچھ شرائط رکھیں کہ ایسا ایسا کر کے ہی تم راستوں پر بیٹھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلہ جو ہم میں سے ہر شخص کے سامنے درپیش ہے، اور بمبئی جیسے شہر میں تو کیا پوچھنا، جہاں کی آبادی اور جہاں کی ٹریفک اور جہاں کا پورا جغرافیہ پورے ہندوستان میں مشہور ہے، جہاں آبادی کی کثرت ہے، آبادی کی کثرت کے اعتبار سے گاڑیوں کی کثرت ہے اور مسائل کی کثرت ہے، تو ایسی جگہوں پر اگر کوئی انسان ایسا کوئی کام کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اگر ایک مسلمان ہو کر کے بھی ایسا کام کرتا ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اپنے صرف سماج کے لوگوں یا قانون کی مخالفت، خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ کے قانون کی اور دین کے نظام کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ ہمارے لیے بہت ہی چیلنج بھرا یہ پیغام ہے ہمارے دین کا کہ راستوں کو تکلیف دہ چیزوں سے محفوظ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل کی وجہ سے، تمہاری بے احتیاطی کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے، قربانی کے موقع پر لوگ قربانی کرنے کے بعد جو لوگ گھروں میں قربانی کرتے ہیں، اب وہ قربانی کا جتنا ملبہ ہے، جتنا سب گندگیاں ہیں، اس کو نکال کر کے گھر کے باہر راستوں کے کنارے لگا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ اب اگر فوری طور پر اس کو نہ اٹھایا گیا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے فضا میں تعفن پیدا ہوتا ہے، بدبو اٹھتی ہے، جو خود ہمارے لیے، ہمارے پڑوسیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھیں گے آپ کہ لوگ اپنے گھر کا کوڑا نکال کر کے اپنے گھر کے باہر یا کسی دوسرے کے دروازے، کسی دوسرے کی دیوار سے لگا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے بسا اوقات وہ رات بھر جاگتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیسا کام کر رہے ہیں، سوچتے کہ اچھا تو دیکھ نہیں رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ کس کے گھر کا کوڑا ہے، لیکن اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ تمہارے اس عمل سے صرف تمہارا یہ پڑوسی ہی نہیں تکلیف اٹھائے گا، بلکہ ہر راہگیر کو اس سے تکلیف ہوگی، مرد کو ہوگی، عورت کو ہوگی، مسلمان کو ہوگی، غیر مسلم کو ہوگی، بیمار کو ہوگی،
صحت مند کو ہوگی، سب کو تکلیف ہوگی، اور جس کو تکلیف ہوگی اس کی آہ نکلے گی تو وہ تمہارے اوپر پڑ سکتی ہے، تم کو اس کی بد دعا لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اور کسی بھی ذریعے سے ہم کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے راہگیروں کو تکلیف ہوتی ہے، راستہ چلنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں صحیح بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے سب سے پہلے قانون کی مخالفت سے پہلے ہم اپنے ایمان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہم کو ابھارتا ہے، پولیس دیکھے نہ دیکھے، ہم گرفت میں آئیں نہ آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھتا ہے۔ اور جب ایک مومن کے اندر، ایک انسان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے، چاہے دنیا دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، قانون کی نظر ہمارے اوپر ہو نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اور وہ جب دیکھ رہا ہے تو اچھائی کا بدلہ اچھا ہوتا ہے اور برائی کا بدلہ برا ہوتا ہے۔ یہ بات بظاہر ایسی ہے کہ ہم اس کو شریعت سے جوڑ کر کے عام طور سے نہیں دیکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، جس کو جہاں جگہ مل گئی اس جگہ پر وہ قبضہ کرتا ہے، گاڑی کھڑی کرتا ہے، اپنے چوپایوں کو باندھتا ہے، گھر کا پانی بسا اوقات اس راستے پر بہاتا ہے کہ دیر دیر تک آنے جانے والوں کو اس پانی سے تکلیف ہوتی ہے، بسا اوقات وہ گندا پانی ہوتا ہے، صاف پانی ہو تب بھی جو ہے اس سے آنے جانے والوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھی جتنے طریقوں سے ہم کسی دوسرے کو ایذا پہنچانے کا سبب بنتے ہیں، دوسروں کو مشقت میں ڈالنے کا سبب بنتے ہیں، تو یہ بڑی خراب چیز ہے۔ بظاہر ہم کو اس میں سہولت ہوتی ہے، لیکن ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل سے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور کتنے لوگ ہم کو کوستے ہوں گے، کتنے لوگ ہم پر لعنت بھیجتے ہوں گے۔ تو ہمیں اس طرح کے کاموں سے، جو بظاہر چھوٹے کام لگتے ہیں لیکن حقیقت میں کہ یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ ان کاموں کا براہ راست تعلق ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے ایمان سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم ہمیشہ رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ دیکھتا ہے، ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا کے لیے اور قرآن و حدیث پر عمل کی نیت سے اس طرح کے کاموں سے ہم کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور اس عمل کو دنیا کے سامنے اس طرح پیش کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے راستوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے کہ ہم راستے سے وہ تمام چیزیں ہٹا کر کے رکھیں جو راہگیروں کے لیے تکلیف کا سبب بنتی۔ تو اس سے ہم اپنے دین کی ایک اچھی تصویر بھی دنیا کے سامنے پیش کریں گے، اور دوسری طرف دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے بھی ہم بچیں گے، اور اس کا جو نقصان ہے اور اس کا جو گناہ ہے اس گناہ سے بھی بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس تعلق سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے اگر کہیں کوئی کمی ہو رہی ہے، کسی طرح کی غلطی ہو رہی ہے، تو اس غلطی کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔